کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لے بنایا تعریف لے زبان دل یاد لے بنایا تعریف لے زبان اکھیاں بنایا سون دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سون دے دیدار واسطے کیان روز ہندے نے دیدار آپ دے کیان روز ہندے نے دیدار آپ دے کئی تڑپ دے سونے دے دیدار واسطے کئی تڑپ دے سون دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے حمد و صلاۃ تو بعد میرے قابل قدر معزز محترم محتشم سامعین کرام آج دے اس پروقار جمعۃ المبارک دے موقع تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق کریمانہ نو بیان کرن دی کوشش کراں گا
خلق آندے کنوں نہیں. یہ مسئلہ پہلے آج تسی ذہن وچ رکھنا. میں دونوں خلق دی تعریف انج سمجھاواں جی میں حضرت امام غزالی نے فرمائی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خلق دی تعریف فرمانے ہوئے لکھ دینے کہ نفس دی اس پختہ کیفیت دا نام خلق ہے جس کیفیت دی وجہ تو بندے کو افعال یعنی کم بڑی سہولت اور آسانی نال سرزد ہو جاندے ہو اور او کم کردے ہویا انہوں سوچ بچار دی بھی ضرورت نہ پوے جیڑی انج دی عادت ہوئے انہوں آندے نے خلق. انہوں کی آندے نے خلق عادت. تُوشی ویکھو نا چور جاندہ پہ ہوئے نا راج ان دی کسی شاید نظر پہ جائے جو اڑیک دا یا سوچ دا اور جڑی وہ جھاٹ نہیں مار لیندہ یہ جڑی بلا تردد ان دی صفتے نا امام غزالی فرماندے نے احیاء العلوم دے اندر کہ اے جڑی وہ دی صفتے نا کہ بلا تردد بغیر کسی سوچ بغیر کسی مشکل دے ان دے کونوں اے عمل سرزد ہویا ہے انہوں اندن خلق. جیسا کہ بعض بندیاں دی عادت ہندی ہے گل گل نال برے لفظ بولنے یعنی گالیاں نکالنیاں انہاں لاکھ واری شرم دلائیے نا انہاں شرم نہیں ہوندی مطلب بہت بےہودہ گفتگو کر رہے ہوندے. ویسے اگر کوئی دوستاں وچ بیٹھ کے ایک دوسرے نو گالیاں نکالے نا تو دوست ہسن تو میں نا بہت افسوس دا مقام ہے ایسی دوستی اتے بھی جس دوستی دے اندر ایک دوجے دی عزت نفس دا خیال نہ کیتا جاندہ ہوئے. جھلیا دوستو نہیں ہوندہ جڑا ایک دوجے نو گالیاں کردن دوستو ہوندے نے جڑے ایک دوجے دی عزت دی حفاظت کر دے ہیں. ہووے سجن تے گال کردے ہووے بلی تے گال کردے ہو نہیں سکتا. تو جو اس وقت بندے گالیاں نکال رہے ہوندے نے کئی بندے انہاں دی یہ خلق ایسا بن چکیا ہوندہ ہے انہاں دی عادت ایسی بن چکی ہوندی ہے جانورانوں حتیٰ کہ بے جان چیزاں بھی گال کر دیں. ان میرا خیال ہے میں دونوں خلق سمجھانے کوشش کر چھڑی ہے دون سمجھ آگئی ہونی ہے یعنی ایسی عادت جیڑی عادت بندے تو سرزد ہوندے ہیں انہوں کوئی مشقت نہ اٹھانی پوے سوچ بچار نہ کرنی پوے ایویں ہی اندے منہ چو نکل جاندی ہوئے انہوں آندے نے خلق. یہ ان دو قسم دا ہوندہ ہے ایک ہوندہ ہے نیک ایک ہوندہ ہے بد. بد دی تعریف میں دون سنا چھڑی ہے نیک دی تعریف دون انج سنانا جی میں کو برے تو برا بھی دشمن تو دشمن بھی تے بیڑے تو بیڑا بھی سامنے آ جائے تے بندہ در گزر کر جائے بدلہ نہ لوے. کئی بندے میں بدلے دی آگے بھڑک دے ہوئے سڑ دے بھج دے وکھے. اچھا جیڑا سڑے نا انہوں اور کچھ نہ آکھیا ہے. یار تُسی بڑے کمزور ہو میں تقریر مٹھی مٹھی کردہ پہنتا کمزور ہوں بول دے اچھی بھی کر لینا اور میں نے موڑتے بنا لینے دے ہو اچھیرہ بولو سبحان اللہ. دوبارہ سمجھیں جیڑا بندہ سڑے یعنی حسد کرے
حاسد نو اور کچھ نہ کھیا ہے، خدا دا نہ ہے، سیدان دے منن والے ہو، کچھ میری گل دا لحاظ کر جیا ہے۔ اس بیچارے نو اور کچھ نہ کھو، بھیڑیاں ہو انہوں نو اور کنی کو سزا دینی جے، اسی چس لیندے پائے ہو، ساٹھی چس ویک کے اندروں دکھدا پہ ہے، اور ان سزا دینی کیڑی ہے؟ نہ ایک بندہ بیٹھے ہوئے ایسے تھلے تو دوجا کو جونج شاہ جی دھوپ تو کھڑے ہوئے تو کچھ اندروں سڑے پیا، اور ان تسی ان دے چکر ڈوگی ہے۔ در گزر کرو، معاف کرو، جیسا بھی ہوئے، جڑیا سڑیا مڑیا جیو جا بھی ہوئے، در گزر کر جاؤ۔ اے انسان دی اچھی صفات نے رحم کرنا، جنہوں رحم کرن دی چس پہ گئی ہے نا، خدا وعدہ لا شریک دی قسم میں تکے ہے، انہوں ساری زندگی کسے اور چیز دی طلب ہی نہیں رہی، اور جنہ رحم کردہ جاندہ ہے انہا اور رحیم اس بندے اتے رحم کردہ جاندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یاد رکھو، اے جڑا اخلاق ہے، اندھی وضاحت دے اندر ایک اور بات بڑی پیاری لکھی کہ اے جڑے وقتی طور تے بندے کو افعال سارزاند ہوندے نا، یہ خلق نہیں ہوندے، بلا اختیار کسے ٹائم کوئی بندے نو غصہ آ جانا، کوئی کسے دے منہ چوں برا لفظ نکل جانا، یا کسے تھپڑ مار دینا، یہ اخلاق نہیں ہوندے، ایک وقتی کیفیت ہوندی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ انسان دے اخلاق دا اثر ان دے دل اور اعمال تے ہوندہ ہے، لہذا آج تو بعد عادت او اپنانی ہے جس عادت دا اثر دل تے بھی چنگا ہوندہ ہوئے، بندے دے عمل تے بھی چنگا ہوندہ ہوئے۔ عزیز من، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، اے راوی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، اے راوی آپ فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بڑے دھیان نال سنیا جی، میرے بیٹو، میں اس کتاب سنن ترمذی اس دے اندر شمائل ترمذی ایک رسالہ ہے، اے جڑا میرے ہاتھ دے اندر ہے، میں اس دا مطالعہ شروع کیتے ایسی، میں اومیں نشانیاں لا لیاں، میں اس نیت تے نشانیاں لا لیاں کہ یار میں نا بندیاں نو ذرا او احادیث سناواں جڑیاں عام طور تے اسی نہیں سنان دے، اور چونکہ وقت تھوڑا سی زبانی یاد نہیں سی ہو سکدیاں، اس واسطے میں کتاب ہی ساتھ لے کے آگیا۔ ذرا سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق کیسا ہے۔ عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم۔ پہلے میں اتنی حدیث سنا لما، پھر اس دا اگلا حصہ اور بات اللہ، پہلا حصہ اور بات اللہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے تے آپ فرماندے نے کہ میں ویکھیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی اشر القوم۔ کوئی بھیڑے تو بھیڑا بندہ بھی قوم دے وچوں میرے حضور اللہ جاوے آنا تے حضور اس بندے پوری طرح
اپنی توجہ بھی فرماندے سن اور حضور پوری توجہ نال ان دی گل بھی سندے سن. اے بات یاد رکھنا. قوم دا برے تو برا آدمی اشر القومی، قوم دے وچوں سب تو زیادہ شرارتی فسادی بندہ بھی آ جاوے تے میرے نبی دا عمل اے آیا یقبلو بوجہہ، حضور ان دے اللہ اپنا چہرہ کر لیں دے وحدیث ہی تے حضور ان دی گل بھی توجہ نال سماعت فرما دے ہیں. ہن اگے سنیے آپ فرماتے ہیں یتعلفہم بذالک فکان یقبلو بوجہہ وحدیثہ علیہ. آپ فرماتے ہیں حضور اس وجہ تو اس برے تو برے بندے التوجہ فرما لیندے آئے تاکہ جس لے ان دے ال میں توجہ کران دا ان دی گل دھیان نال سنا دا ان دے نال صحیح طرح اپنی طبیعت نو میچ کران دا میں ان دے ال پوری توجہ کران دا ہو سکتا ہے او دا دل ساڈے نال رل جائے. ہو سکتا ہے اس دا دل ساڈے نال رل جائے. ہائے 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 جڑی اگلی گل ہے نا اے گل پڑھ کے مینوں جتنی چس آئی ہے میں لفظاں چ نہیں سمجھا سکتا. سنیا حتی ظننت انی خیر القوم. حضرت عمر بن عاص فرماندے نے مینوں نا انج لگن لگ پیا ایڈا ساریاں دے وچوں نا ساریاں نالوں بالا حضور دا قریبی میں ہاں. یعنی حضور انج توجہ کرنی، حضور انج پیار کرنا، حضور انج قریب رکھنا، حضور انج لیڑے گل سننی، حضور نے انج توجہ کرنی. حتی ظننت انی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا خیر القوم کہ میں قوم دے وچوں سارے نوں بہتر. آپ فرماندے نے اس وہم مینوں چپ نہ رہن دتا تے میں حضور کولوں پوچھ لیا. میں آکھیا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر او ابو بکر. مینوں یہ گل ذہن وچ بہ گئی، مینوں گمان ہو گیا حضور سارے نوں بالے میرے ال توجہ رکھ دین. اندے تو پتہ چلیا حضور جن دے ال وی توجہ کردے ہے نا دکھی دکھ ونڈن والا ہوندا ہی او ہے جیڑا جنوں سینے لاوے جیڑا سینے نہ لگے اونوں انج ہی لگے بس ساریاں تو نیڑے اندے میں ہاں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں حضرت عمر بن عاص نے پوچھ لیا. انہاں کہا سوڑیاں میں بڑا چنگا یا ابو بکر صدیق. ایتھے مسئلہ بھی حل ہو گیا. اگلا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. قال حضور بولے ابو بکر اے عمر بن عاص ساریاں نالوں چنگا ابو بکر ہے. حدیث میں برکت غور کرنا. آپ فرماندے نے فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن عاص آندے نے کہ میں مڑ پوچھیا انا خیر او عمر. یا رسول اللہ میں بہتر ہوں یا عمر؟ فقال عمر. حضور نے فرمایا اے عمر بن عاص عمر بہتر ہے. فقلت یا رسول اللہ میں موڑا کیا اے اللہ دے نبی انا خیر او عثمان. اچھا بیکھو حضور دے صحابہ بھی ترتیب دا کڈا خیال فرما رہے ہیں. حضور دے صحابہ بھی درجات دے اندر ترتیب دا کتنا خیال کر رہے ہیں. قال عثمان. حضور فرمایا اے عمر عثمان بہتر ہے.
اس حدیث دا ذرا بالتفصیل معائنہ کرو نا. آؤ اپنی زندگی نہ آسان کریے. مینوں کو بندہ آکھے نا بس سب تو آسان گل دسو، میرے نزدیک سب تو آسان گل ہے با اپنے دل نو کسے دوجے دا بھار نہ چواؤ. جیڑا چنگا ورتے اندے نال چنگا ورتو، جیڑا مندہ ورتے اندے نال بھی ورتو چنگا ہی. او یار وال بولو ہے بڑے ہوئے کو مسئلے یاد بھی کر دے ہو یا گھر جا کے مت جان مڑ کٹن لگ جان دے ہو. میری محنت ضائع تو نہ کر دے، ضائع نہ کرے آئے اے سبق یاد رکھے آئے. سب نالوں چنگا کام پتہ کی ہے؟ یقین کرو دل بیماریاں تو بچیا رس، نیندر صحیح ہوندی رس، ٹینشن نہ جڑیا. کئی کرمالے آندے نے شاہ جی بڑی ٹینشن. میں آگاں دا بہوئے ٹینشن فری ہونی جنے جی یار. میں کہا ایک کو کام کر جنے شاہ جی کیڑا. میں کہا جیڑا سکھ دے وے ان بھی آکھا کر بھلا ہوئی، جنا دکھ دے وے ان بھی آکھا کر بلیا بھلا ہوئی. تاکہ اس دل دے وچ کسے دوجے دا بار نہ پہ جائے. وزن کنا دا بھار اپنے دل نو چوائی رکھنا، جنہ ہویا انہ کر لیا. اگر تسی کسے نو نفع نہیں دے سکتے تو گھٹ تو گھٹ کر جائے وے و کم از کم کسے نقصان نہ دے. یا روچی بولو سبحان اللہ. شیر سنن تے دل ہے. چلو دن شیر سنا دینا، بولو سبحان اللہ. عزیز من و جان من صوفی فرماندے نے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑے فقیرہ جتن دا مل کوڑی پیندہ تے ہارے دا ہیرا. بھائیا جتن جتن نہیں سارا کھڑی دا کدی ہر کے بھی ویخت صحیح. لیکن ہریاں کم بندہ ہوئے تو بھائیا ہر جانا چاہیے. بھائیا ڈاڈیاں دا واس پہ جائیے تے ہر جائی دا ہے. یہ جڑا ہر جاوے وہی تے اصل جت دا ہے. آج بے امنیاں پریشانیاں بھلا کیوں نے میرے بچوں؟ ساڑھے ذہن بڑے تھوڑے جائیں بالکل ہیں کنجسٹڈ مائنڈ جس نو سی آخدیں ہو گئے ہیں. لیمیٹڈ جی ساڑھی سوچ ہو گئی ہے، بڑا چھوٹا جا سوچن لگ گئے ہیں. او بھائیا او زمین بڑی بڑی، او مشرق تو لے کے مغرب تائیں، شمال تو لے کے جنوب تائیں کھلا میدان ہے، ذرا کھلے آؤ کے کھیڑی دائے. اب بڑیا کسے دی نالی بند کرن تو نہیں لڑی دا، کسے دا موگا یا کسے دا راہ بند کرن تو نہیں لڑی دا. جلے آئے بھی کو لڑنا ہی تے اپنے نفس نہ لڑ جدے نہ لڑن دی چاس بھی آوے. مولا علی سرکار فرماندے نے کہ پہلوان ہو نہیں جڑا سامنے آلے نو چاہ کے کنڈ پرنے سٹے. اب فرماندے نے پہلوان ہوئے جڑا غصے دے وقت اپنے آپ تے قابو پا جائے.
اسی مادی چیزاں لینج توجہ کر گئے ہیں، انج توجہ کر گئے ہیں جناب، چھوٹے چھوٹے ساڑھے ذہن ہو گئے، چھوٹیاں چھوٹیاں ساڑھیاں لڑائیاں ہو گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے جناب واللہ اسی مسائل تے ایک دوسرے نال الجھے پے ہیں، آگاں زندگی نہیں پہ ٹر دی، سالاں دے سال گزر گئے نے، اسی صرف اس گل تو نہیں ہے جے تک رٹے میں نے تو پانی نہیں لگان دینا۔ بڑا دل خرید ہے یار، بڑے آدمی بنو، بڑا آدمی بنو، تو بڑا آدمی بننے دا ایک ہی طریقہ ہے، محمد عربی دی سیرت پڑھ لیں، خدا دی قسم میں زندگی گزارن دی چاس آ جائے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، ذرا سن میرے نبی دا خلاق کریم اللہ کتنا کمال ہے، تیرے تے میرے نبی سرکار دا خلق کتنا عظیم ہے، اس سے واسطے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی دا خلق اتنا کمال آنا ہے، اللہ فرماندہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیاں تو خلق دے جڑے اعلیٰ درجے نے انہاں تے فائدے۔ امام الانبیاء دے غلاموں، العنس بن مالک قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا۔ او میرے لبید غلام جناب حضرت انس بن مالک راوی نے آپ فرماندے نے میں حضور سرکار دا 10 سال خادم بن کے رہا، 10 سال میں حضور دا نوکر بن کے گھر دے اندر نوکری کردا رہا، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال نبی دا گھر دے اندر نوکر بن کے رہا، فما قال لي اف قط، آپ فرماندے نے ان 10 سال دے اندر آمینہ دلال نے مینوں ایک باری بھی اف نہیں فرمائی۔ پترا ہو تو اسی مٹھا کیوں بول دے ہو؟ میں اس واسطے رک گیا سو، اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ ہونی تو تھلے جو تسی بول لے نا تے مڑ تسی مڑ اچھا بول لے یار۔
اور میں اور تو کچھ نہیں نہ مڑا گنا ہے، یہی پیار ہی کر رہے ہیں دونوں ہیں. چلو پیار نہ تو سمجھ جاؤ تو بڑی گل ہے. ذرا محبت رہا بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. 10 سال دے اندر شاہ جی گل کرنی بڑی سوکھی ہے، لیکن عمل ویکھ کرنا کتنا اوکھا ہے. میرے نبی سرکار دا دین کتنا پیارا ہے، میرے نبی سرکار دا دین کتنی محبت ونڈن والا ہے، میرے حضور سرکار دا دین کتنا ہمدردیاں ونڈن والا ہے. میرے نبی سرکار دا دین کتنا دوجیاں دا خیال کرنا والا ہے. حضرت جی وقار میرے نبی سرکار دا دین جدا نام اسلام ہے، کتنا امن والا ہے. یار ویکھ میرے نبی سرکار دا خلق کتنا عظیم ہے، میرے نبی سرکار دا مقام، میرے نبی سرکار دی عادات کتنیاں اعلیٰ نے. جناب والا چاچے مامے پھپھی خالہ دی گل نہیں ہو رہی، جیڑا میرے نبی دا گھر دے اندر نوکر بن کے رہا وے، میرے نبی سرکار نے ماشاءاللہ دے اندر انہوں اوف بھی نہیں فرمائی ہے. کیا میرے نبی سرکار دا کمال اخلاق ہے، کیا میرے پاک نبی سرکار دا عظیم خلق ہے. حضرت جی وقار اگلی بات سنیے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتَهُ. آپ فرماندے نے وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتَهُ. آپ فرماندے نے 10 سال دے اندر میں نبی سرکار کولوں جھڑک نہیں کھاتی. میرے نبی نے ملو ایلے اکھیا اے انس انج کرنا آیا تو انج کیوں کیتا ہے. میرے نبی سرکار نے اے نہیں فرمایا تو انج کرنا آیا تے انج کیوں کر لیا میں. اگے جناب انس بن مالک نے جڑا نتیجہ عطا فرمایا ہے. آپ فرماندے نے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا. نتیجہ جے میں حضور تو بد کے لوگاں دے وچوں کسے نو سونے کردار والا نہیں پایا. کی مطلب ہے یعنی حضور سرکار دا کردار سارے لوگاں تو ود کے میں. جناب والا تاں واسطے شاعر بھی چپ نہ رہا، وہ بھی بولیا تے اندر نبیوں میں رحمت لقب پانے والے نبیوں. اللہ توفیق دے وے ذرا مل کے پڑھو سارے رل کے آکھو وہ نبیوں میں رحمت پڑھو. میں تھوڑے کو سننا ہے وہ نبیوں اچھا پڑھو. اللہ تھوڑا مقدر اچھا فرماوے ذرا سارے پڑھو وہ نبیوں والے وہ نبیوں
رحمت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آنکھ مڑ ذرا بڑھ کے بول والنبیوں میں رحمت نہیں مزہ نہیں آیا سارے بولو ذرا سارے بچیاں نوجوانوں ذرا پیار نال بولو والنبیوں میں رحمت لقب پانے والے والنبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے اور یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے سینے دا ٹھلا کے کو جواب دے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے گھما کے میرے آلیا ویخ ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا سارے اکھو محمد ہمارے چیک کر جدا ہاتھ نڑے انہوں کیچ کر میں ویکھاں کیڑا جڑا نبی دی شان تھے ہاتھ نہیں چاہ رہے ہو سارے بولو ذرا محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے حضرت دی وقار آج جڑا اگلا حصہ ہے نا اس حدیث دا یہ دیتی تقریر مک جانی ہے انہاں جے حدیثاں ورہاں دیاں آئیاں تو اگلا آج جڑا حصہ ہے نا یہ سونے نبی دے حسن دا آگیا ہے انہوں ذرا دھیان نال سنیا ہے پچھلی جی میں دھیان نال سنی جی اگلی گال بھی دھیان نال سنیا ہے حضرت دی وقار آپ فرماندے نے وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا اتگل مکار تو بعد آپ فرماندے نے ولا
دھیان نال سنیا جے یار بڑا لطف لیا جے ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من قف رسول الله حضرت انس بن مالک فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ آپ سرکار فرماندے نے میں بڑے بڑے ریشم دے کپڑیاں نو ہاتھ لائے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ہاتھ اتنے نرم ہے انجنا پھول ہندے نے نا ریشم ہندہ ہے حضور سرکار دے ہتھانو جس ویلے میرا ہاتھ لگیا آمینہ دے لال دے ہاتھ اتنے نرم سن جی میں پھلانو ہاتھ لائی دے جی میں جناب والا ریشم تسا میں کسی بھی حجت کر ریشم استعمال نہیں کیتا اتنا نرم ہندہ وے اگر جسم تے پایا جاوے بدن محسوس نہیں ہندہ بدن خالی نظر ہندہ حضرت زیوکار اتنا نرم ہوئے تے آپ دس دینے ریشم تمہیں نرم آمینہ دلال دے ہاتھ دیا تلیاں نے ہتھاں دیا تلیاں اتنیاں نرم نے ولا شممت مسکا قط ولا اطرا ہائے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے میں انج دی کوئی خوشبو نہیں ویکھی میں انج دی کوئی عطر نہیں ویکھی کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حضور سرکار دے پسینے تو ود کے کوئی خوشبو نہیں ملی آمینہ دلال دا پسینہ اتنا پیارا خوشبو والا حضرت زیوکار آدم چشتی میں چپ نہ رہا انہا جملیاں نال بولے آندہ حجے تو میرا محبوب بنا ڈٹھا تے جلوے کھچل شرماوے بڑا بھی شاعر بولے تو اندر میرا محبوب ایڈا سونا ہے جی میں چانو ہندہ ہے لیکن جڑے میرے نبی دے عاشق نہیں واندے نے آج تو میرا محبوب نے ڈٹھا تے جلوے کھی کے چلنے شرماوے تے جے ہو جاوے سیر کرن لئی تے سارا گلشن شیشے سونا ہاتھ وچ
پھلا تھی ود جاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی شن کدرے نظری چھڑی بازم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظری